شعبان کے مہینے کے آخری اوقات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ میں، رمضان کی تیاری کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، فیہ لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ایک رات، وہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو محترم ناظرین، پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمت، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم عطا فرمایا کہ ہم سارے سال کی جو نجاستوں کو اور سارے سال کی جو اپنے اوپر ہم نے گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہوتا ہے، تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو پہلے تو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے رمضان سے، یعنی رمضان المبارک آ گیا۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے، ایک تو یہ کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانے والا، را سے مراد رحمت والا، میم سے مراد مغفرت والا، اور ضاد سے مراد ضالین کے لیے، گمراہوں کے لیے ہدایت کا راستہ، اور پھر الف ابر رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا مہینہ، اور پھر نون آ گیا تو نون سے مراد نیکی کا مہینہ۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، اب یہ جو رمضان آ گیا تو اللہ چاہتا ہے کہ پورے سال کے جو ہمارے بوجھ ہیں گناہوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کے ہمیں پاک صاف کر کے رحمت دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا۔ شعبان اور رجب، یہ جو 2 مہینے ہیں، ہمارے صحابہ اللہ پاک سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم وہ مبارک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر کوئی نیکی کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم بالکل دہانے پر ہیں کہ شعبان جانے والا ہے اور رمضان آنے والا ہے، تو جب یہ مہینہ آئے گا تو اس کا پہلا عشرہ اللہ ہمیں رحمت کا عطا فرمائیں گے۔ پہلا عشرہ رحمت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا عشرہ ہے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے، پھر اس میں اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عشرہ جب نرمی ہوگی تو ہم توبہ کریں گے، فرمائے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، جو ہمارے دل میں نرمی ہوئی اور ہم نے صدق کے دل سے توبہ کی، تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، یا اللہ دامن نہیں، رواں رواں تیری نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ نافرمانیوں کا بوجھ ہمارے جسم سے جب ہٹے گا اور ہم صدق کے دل سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور 10 روزوں کی جو پریکٹس ہوگی اس کی وجہ سے دل میں نرمی اور شفقت پیدا ہوگی، آنکھیں آنسو برسائیں گی، دل میں نرمی ہوگی، اور رات کی تراویح کا مزہ، وہ سحری اور افطاری کا مزہ، سحری میں اٹھنا، افطاری میں تیاری کرنا، سارے دن کا بھوکا، آگے کھانا پڑا ہوا ہے وہ کھانا کھا نہیں رہا، تو یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے جو 10 دن کی اللہ کی رحمت ہوگی اور برکت ہوگی، اس کا جب اینڈ ہوگا تو خلاصے میں ہمارا دل نرم ہوگا، ہم توبہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ دوسرا دروازہ کھولیں گے جس کا نام ہوگا مغفرت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ پھر ہم مغفرت کے عشرہ میں داخل ہو گئے، 10 دن ہم معافیاں مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، کرتے کراتے، پھر ہم آگے جا کر پہنچ گئے تیسرے دروازے میں،
دوسرا عشرہ مغفرت کا ختم ہوا، تیسرا دروازہ کھلا، اس کا نام ہے آخر وعدکم من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں جو پہلے 2 عشروں کی ہماری محنتیں تھیں، جو پہلے 2 عشروں کی ہماری نیکیاں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر جب وآخر وعدکم من النار، جب ہم نے جہنم سے آزادی حاصل کر لی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں انسانوں کو افطاری کے دسترخوان پر مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو آخری رات ہوتی ہے، پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، آخری ایک رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس ایک رات میں پورے مہینے کے برابر جتنے جہنمی آزاد ہوئے تھے، اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھ کے واپس لوٹتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر کے مسجد سے، عیدگاہ سے باہر نکالتے ہیں جیسے یہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آ رہا ہو۔ تو یہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخر وعدکم من النار، اور پھر آخر عید الفطر اس کا اینڈ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتا ہے اسی طرح پاک صاف کر کے نکال دیتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شوال کا مہینہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شالت عن الذنوب، یہ اس کے گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔